سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو بھی پریس کیجئے، اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو لائک کیجئے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور مکمل نسل انسانی کی ماں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ چونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئی اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں دو قول بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو بھی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ لیکن پہلا قول راجح اور وہی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت حوا رضی اللہ عنہ کا نام نہیں آیا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی زوجہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی تخلیق کے بعد آپ کو جنت میں رکھا گیا۔ یوں تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی تخلیق اور آپ کی رہائش جنت میں ہونے لگی۔ مشیت خداوندی کی وجہ سے زمین پر اتارا گیا۔ آپ کو زمین پر اتارے جانے کی وجہ شیطان بنا۔ ایک کافی مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہے ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے پھل کھانے کے بعد آپ کو زمین پر اتارا گیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم و حوا کو نوری لباس پہنایا، ان کے سر پر تاج رکھا، سونے کے تخت پر بٹھایا، اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ پیراستہ کیا گیا۔ ان دونوں کو جنت کو پہنچا دیا گیا۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، اور آپ 700 تقریباً تھے۔ ایک عرصہ آپ جنت میں رہنے کے بعد زمین پر اتاری گئیں۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 997 سال ہوئی۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم و حوا علیہ السلام کا نکاح آپس میں کرا دیا، اور جیسا کہ ارشاد ربانی سورہ بقرہ میں ہے، مفہوم آیت ہے، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں چاہو بے روک ٹوک فراغت سے پھرو، مگر ایک درخت کے پاس مت جانا۔